بیان کیا تو جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں موضوع کا ایک عنوان ہم نے رکھا ہے کہ جانوروں کا عشق رسول. تو جانور کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان یا جانوروں کا نبی پاک کو پہچاننا اور حضور کی بارگاہ میں آنا، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ انسانوں کی طرف بشر بنا کر جو نبی بھیجے گئے اور ان کی تعلیم کے لیے، تو یہ جانوروں کا جو تعلق وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو کام کیا ہے نا بڑا زبردست کیا ہے کہ جمعہ والا دن اور جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد آپ نے عشق رسول کا ٹاپک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ہر جمعے ویسے درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، تو تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، امت میں مزید نبی پاک سے محبت پیدا ہو، تو رائٹ ٹائم فار دا رائٹ ورک. ماشاءاللہ بہت زبردست ٹائم پر آپ نے یہ سلسلہ رکھا. اللہ اس کی برکتیں دے آپ کو. آمین. اور یقیناً دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اس کائنات کے لیے کیا ہے. ٹھیک. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی پاک کو رب عز و جل نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. انسانوں کے لیے صرف رحمت نہیں ہے، میرے آقا فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، میرے آقا جنات کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جمادات و نبادات شجر اور درخت بھی نبی پاک کی رحمت سے حصہ پاتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک رحمت ہیں تو جو آقا کو نہیں بھی مانتے غیر مسلم بھی ہیں ان پر بھی کہیں نہ کہیں یہ رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے. تو الگ بات ہے کہ وہ نافرمان ہوئے اور اس کا عذاب پائیں گے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی پاک یہ جتنے بھی جانور ہیں، جو بھی چیزیں ہیں کائنات میں، اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ نبی پاک جو ہے ہی از the reason of the all creation. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب یہ کائنات بنی ہے. تو کائنات کی ہر شے یوں سمجھیے مرجع خلائق ہے میرے آقا، نبی پاک کی طرف ہی سب کا رجوع ہے. تو الحمدللہ واقعات جب پڑھتے ہیں تو مزید ایمان تازہ ہوتا ہے. اور اتنے واقعات ہیں وہ یوں سمجھے کہ آج کے سلسلے کا اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں کہ ایک میں ہی نہیں ان پر اللہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے رب کے محبوب ہیں کہ سارا زمانہ ہی دیوانہ ہے. ساری کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں سمجھیے محبت میں ہے. اور واقعات جیسے آپ نے یہ بکری کا واقعہ سنایا، ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جانور محبت کرتے. آج ہم دو طریقے سے بیان کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تو جانور محبت کرتے. بعض اوقات آپ کی نبوت کی گواہی بھی جانوروں نے آ کر دی، سجدے کیے، فریادیں کی. دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانوروں کے ساتھ کیا انداز تھا؟ خود اتنے شفیق مہربان اپنے امتیوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ تو تھے ہی تھے، جو جانوروں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، مہربانی کا برتاؤ کیا، بلکہ صحابہ کی تربیت فرمائی. جہاں جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں سے جہاں جہاں یہ اس طرح کی جس کو کہیں کہ توجہ نہ رہی جانور کے حوالے سے، تو نبی پاک نے وہ توجہ دلائی کہ یہ نہ کرو. مثال دیتا ہوں آپ کو میں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے کرتے ہیں. کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ غالباً بکری کو ذبح کر رہے تھے، تو بکری کے سامنے چھری کو تیز کر رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ہی باری میں اسے کاٹنا ہے تو کاٹ لو، کتنی بار اسے تکلیف دو، یعنی اسی کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں. یہ کتنی باریک بات ہے. پیارے آقا علیہ السلام ایک بار وضو فرما رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ وضو کر رہے ہیں، برتن سے سامنے سے بلی آتی ہے. بلی پیاسی ہے، اسے پانی پینا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وہ برتن جو ہے وہ بلی کے آگے کر دیا. اس بلی نے پہلے پانی پیا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے وضو کیا. آپ ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہے مگر ان تمام باتوں کا بھی خیال ہے. تو چلا آگے ہم دیکھیں گے وہ رحمت للعالمین کا ظہور ہے نا. بالکل ظہور ہے. اور آپ دیکھیں، اب جیسے آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، اب نبی پاک علیہ السلام کی شفقت دیکھیں کہ ایک بار آپ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اونٹ ہے. اور جب اس اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، پیارے آقا کو دیکھ کر وہ رونے لگ گیا. اللہ اکبر. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا پیار سے، وہ چپ ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ اس اونٹ کا مالک کون ہے. اب اس کے مالک کو تلاش کیا گیا، اس کا مالک آ گیا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اونٹ ہے؟ کہتا ہے جی حضور میرا اونٹ ہے. کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو اس کے بارے میں؟ اس اونٹ نے میرے پاس شکایت کی ہے، تو اسے بھوکا رکھتا ہے اور اس کو کثرت سے تکلیف دیتا. اللہ.
اب ذرا سوچیں کہ اونٹ کی بات بھی نبی پاک نے سمجھ لی, اس کی فریاد بھی سمجھ لی, اور اس کی فریاد کا مداوع بھی. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جانور آ کر جو ہے وہ شکایت کیا کرتے, اپنی معروضات پیش کیا کرتے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی داد رسی کیا. کیا بات ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ جو آپ نے فرمایا کہ فریاد رسی کا, اور پھر اس میں محبت کا عنصر بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر پر جا رہے تھے, راستے میں کہیں آپ نے قیام فرمایا تو دیکھا کہ ایک بکری بندھی ہوئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے بکری نے دیکھا تو کچھ حضور سے عرض کیا. صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ اس بکری کچھ کہہ رہی ہے, حضور سن رہے ہیں, تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اس بکری نے مجھے یہ کہا ہے کہ آقا اس پہاڑ کے غار میں میرے 2 بچے ہیں, آپ مجھے کھول دیجئے, میں جاؤں گی ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. حضور نے فرمایا کہ کیا تم واقعی واپس آ جاؤ گی؟ اس نے کہا حضور میں بالکل واپس آ جاؤں گی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رسی کھولی, وہ گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس واقعی آ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا, صحابہ کرام نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکری گئی اور حضور کے کہنے پر واپس آ گئی. پیارے آقا نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ بکری تمہاری ہے؟ اس نے کہا میری ہے. کہا تم نے اس کو اپنے بچوں سے کیوں دور کیا ہوا ہے, تم میرے لیے اس کو آزاد کر دو. اس مالک نے کہا کہ میں نے آپ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کیا, اس کو کھول دیا. روایت کے الفاظ عبدالحبیب بھائی یہ ہے کہ وہ بکری اچھلتی کودتی ہوئی وہاں سے گئی اور اس کی زبان پہ جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کتنا کمال ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت بھی پا گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی کی. اچھا یہاں دیکھیں, ایک تو اس نے جو کہا وہ پورا کیا. ایک ہم مسلمان ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کلمہ پڑھتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, یعنی اس پر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے. یہاں اور بھی بہت پیاری بات سیکھنے کو مل رہی ہے. اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں کہ ماں ہوتی ہے, جانوروں کی بھی جو ماں ہے نا. اب دیکھیں اس بکری نے نبی پاک سے یہ نہ کہا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, میں بچوں کو دودھ پلا, میرے بچے تڑپ رہے ہیں. یعنی ماں کی اہمیت جو ہے نا ان واقعات سے یہ بھی ملتی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان. بلکہ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا. یہ واقعہ کو پورا سن کر کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے, اور واقعی اعلیٰ حضرت کے تخیل پر ہماری جانیں قربان. محسن بھائی مکہ شریف میں جاتے ہیں نا تو کعبہ کے سامنے جو حتیم ہے جو پرنالے کے نیچے آپ دیکھیں وہ یو شیپ کا ہے. بالکل. اچھا وہ یو ہے, اس کو کچھ بھی تشبیہ دے دیں, وہ ایک طرح سے گود کی بھی شبیہ بنتی ہے. اعلیٰ حضرت کے تخیل نے اس کو مہر مادر کہا. مہر مادر فارسی کا لفظ ہے کہ ماں کی گود. صحیح. اعلیٰ حضرت یہ وہی والا کلام ہے جس میں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ایک میں کعبے کا ذکر ہے مکے کا, دوسرے مصر میں مدینے کا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم. جب حتیم میں جاتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں. اچھا اب مہر مادر کہہ دیا ہے حتیم کو, تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ کو کیا کہیں گے. کمال جملہ سنیں, مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, جن پہ ماں باپ فدا وہاں کرم ان کا دے. اللہ, یعنی وہاں آقا وہ ہیں جن پر ماں باپ بھی فدا ہیں. تو یہاں بکری نے اپنی ممتا کا اظہار ضرور کیا, نبی پاک نے اس کے لیے راستہ بھی بنا دیا, لیکن آپ دیکھیں کہ آقا تو ماں سے زیادہ مہربان ہے, اس کو بھی آزاد کر. سبحان اللہ. ایسا ہی ایک واقعہ, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شکاری کے ساتھ ہرن تھا. اچھا ہرن جو آپ کو اندازہ ہے بڑی مشکل سے شکار ہوتا ہے, وہ ویسے ہی بہت فاسٹ دوڑتا ہے, اور کوئی ہرن شکار کر لے یا قبضہ کر لے تو وہ بڑا اچیومنٹ کہلاتی ہے. تو شکاری ہرن کو لے کے جا رہا تھا, تو اس ہرن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا اور عرض کی کہ حضور میں جو ہے میرے پہاڑ کے پیچھے میرے بچے ہیں اور بھوکے ہیں, آپ شکاری سے کہیے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس ہرنی سے پوچھا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس حدیث کا, تو وہ ہرنی کہتی ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں نا تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ کرے. اللہ اکبر. اور ایسی لعنت ہو کہ حضور جیسی جو آپ کا ذکر سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. اللہ اللہ. یعنی یہاں میں 2-3 باتیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملیں گی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو, یہ واپس آ جائے گی. شکاری کہتا ہے حضور واپس نہ آئی تو کون ضامن ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میں ضمانت, یہ واپس آئے گی. اب یہ منظر سوچیں, یہ نہیں ہوتا کبھی کہ شکار چلا جائے تھوڑی دیر بعد خود آ کر سرنڈر کر دے, وہ بھی جانور. بہرحال وہ ہرنی چلی گئی. اب ذرا سوچے منظر کیسا ہوگا کہ نبی پاک بھی تشریف فرمائے, شکاری بھی ہے, اور ہرنی دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پیچھے چلی گئی. اللہ. اب وہ واپس آئے گی کہ نہیں, یہ نگاہیں منتظر ہوں گی. مگر تھوڑی دیر بعد اس آسمان نے, اس زمین نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہرنی اس تھوڑی دیر بعد بچوں کو دودھ پلا کر پہاڑ سے واپس آتی ہے, اور آ کر جو اس نے گویا سرنڈر کر دیا, پھر اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا. اب سنیں کیا ہوا. اللہ.
اب جبریل امین حاضر ہوئے. واہ. جبریل امین نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئی ہے، یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت آپ پر قیامت کے دن اس طرح لوٹا دوں. سبحان اللہ. اور جس طرح یہ ہرنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی امت سے اس پہ زیادہ مہربان رب عز و جل ہے. اور حضور رب آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ تو ہو گیا واقعہ. اب وہ جو شکاری یہ سارا معاملہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کو پہچانتا نہیں تھا، اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ایک روایت کے مطابق، اور اس نے اس ہرنی کو بھی آزاد کر دیا. کیا بات ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ مہربانیاں کیسی تھی، نبی پاک خیال کتنا رکھتے تھے، اور جانور بھی نبی پاک سے کتنی محبت. کیا بات ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہاں جانوروں کی محبت اور نبی پاک کی ان کے ساتھ شفقت، پھر جو آپ نے دو باتیں اسی میں ذکر کی، ایک تو نماز کے حوالے سے، درود پاک کے حوالے سے، یہ دیکھیں نا، اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں. بالکل. یہ اس واقعے سے تو بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، جہاں نبی پاک کی یہ شان، اللہ نے کیسا مقام دیا کہ جانور کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنی زبان سے جانور کو سمجھا بھی رہے ہیں. اللہ اللہ. ٹو وے انٹریکشن ہو گیا نا. میں کسی کی زبان سمجھتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا، لیکن سمجھ بھی لینا، سمجھا بھی لینا. کیا بات. ایک بات. دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کا کیسا تعلق ہے کہ جبریل امین رب کا سلام لاتے، اور کس طرح ہم امت پر بھی مہربانی کا مژدہ ملا. سبحان اللہ. تیسری بات جو سیکھنے کو ملی کہ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، کہ نماز پڑھ کر دعا نہ کرنا. بعد نماز دعا جو ہے یہ سمجھے قبولیت کا وقت ہے، لیکن کئی لوگوں کی پتہ نہیں عادت ہوتی ہے نماز پڑھتے ہی بغیر دعا کے جلدی نکلتے. ایک آدھ بار چلے انسان کو جلدی ہو، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے. یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اور دوسری بات بڑی سخت ہے، اور یہ کئی حدیثوں میں بھی ہے، اور حدیث پاک کا مضمون ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ. اللہ اکبر. تو نبی پاک کا ذکر خیر ہو اور پھر درود پاک نہ پڑھا جائے، یہ زیادہ شدید ہو جاتا ہے. تو اپنی زندگی میں درود پاک کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اور آج تو ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں. یہاں